بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، کہانی دست بوسیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں، چاہوں تو دور کر۔ آپ کو پتا ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق۔ ایک جنگ کے دوران کافر سے مٹ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں قلق تھا، نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی الاسلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی، ہو سکتا ہے بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے، لیکن نبی الاسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں، جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ نبی الاسلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ ہوئے ہوئے، اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو، حضور کے بچوں کی مانت، پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی، وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، مجھے اپروچ کرتے ہو تم۔ یہ ہے اسامہ ابن زید۔ اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ آپ رائے وینڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، اونٹیں برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں، جو جتنا پرانا ہے اتنی برسی ہو چکی ہے۔